أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء
وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. سورة الزخرف. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأسفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الهلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا
وإنا على آثارهم مقتدون قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وما اصابکم من مصیبت، جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تمہارے قصور کی وجہ سے، اور اللہ بہت سے قصور تو درگزر کر دیتا ہے۔ مصیبتیں درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ فرمایا کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم، کوئی بھی تکلیف، غم، مصیبت، پریشانی پہنچتی ہے تو وہ خطا کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی اور کوئی مددگار نہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ سمندر میں جہاز چلتے ہیں، پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اگر چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے تو وہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے ہیں، یا ان کو چند کرتوتوں کی پاداش میں ہلاک کر دے یا بہت سے گناہوں سے درگزر کرے۔ اور جانتا ہے وہ ان کو جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں، ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہ ہوگی۔ فما اوتیتم من شیء، تم جو کچھ دیے گئے ہو، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، فمتاع الحیات الدنیا، یہ تو محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یہ تو عارضی ہے، یہ تو فانی ہے، یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ متاع کہتے ہیں سکرب کو، سبی کو، تو کہا یہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے۔ تو آخرت کے مقابلے میں دیکھو کہ دنیا کی زندگی کیا ہے اور متاع کیا ہے۔ یہ دنیا بھاگ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، کہ الدنیا مدبرتن، دنیا تو چلی گئی، والآخرت مقبلتن، اور آخرت سامنے آ رہی ہے۔ فکونوا من ابناء الآخرہ، آخرت کی تیاری کرو جو ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا جہان ہے، جو ختم ہونے والی نہیں۔ یہ تو انتہائی تھوڑا اور عارضی اور فانی ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقی، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور پائیدار ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ تو متاع کو صفر لے کر ذہن میں آئیے کہ زیرو کے ساتھ آپ اربوں کو ملٹی پلائی کریں تو زیرو ہی رہے گا۔ یہ دنیا کی عزتیں، یہ دنیا کی شہرتیں، یہ دنیا کا حسن، یہ دنیا کی ڈگریاں، یہ دنیا کا سٹیٹس، یہ دنیا کے عہدے، یہ بڑے بڑے گھر، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، سب کو زیرو کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تو کیا ہے؟ زیرو۔ کتنا عرصہ انسان جیے گا، کتنا عرصہ ان سے فائدہ اٹھائے گا، سب کچھ مل بھی گیا تو پھر کیا ہے؟ زیرو، موت، اور سب ختم ہو جائے گا۔ حضرت علی ایک دن قبرستان کھڑے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے یا اہل القبور، اے قبرستان والو، میں تمہیں بتاؤں، جس دن تمہارے جنازے اٹھ رہے تھے، تمہارے گھر میں بین تھا، تمہارے گھر میں سب رو رہے تھے کہ تمہارے بغیر کیسے جئیں گے، اب کچھ وقت گزرا ہے، ذرا آ کر دیکھو، تمہاری بیواؤں نے اور نکاح کر لیے، تمہارے بچوں نے مال تقسیم کر لیے، تمہیں آج پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ ہماری بے وفا دنیا کا حال ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تمہاری دنیا کا کیا حال ہے۔ تمام منصوبے ناکام ہو گئے، صفر ہو گئے اگر آخرت کے ساتھ نہیں جوڑے، اگر اللہ کے قریب نہیں ہوئے۔ فرمایا کہ آج لوگ تمہارا سامان بے دردی سے استعمال کر رہے ہیں، کاش تم آنکھوں سے دیکھ سکتے۔ تو جو اللہ کے ہاں ہے وہ پائیدار ہے، وہ باقی ہے، وہ محفوظ ہے۔
والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اور جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ کے رکھ دے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان تو وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو کر لے، جو اپنے نفس کو قابو کر لے، جو غصے کو قابو کر لے، اور وہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے طے ہوتا ہے، آپس کے کام مشورے سے چلاتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو دیا جو صلاحیتیں مال اور جان اس کو وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ جب ان کو کوئی زیادتی پہنچے تو صرف اتنا ہی بدلہ لیتے ہیں جتنا ظلم ہو، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو ظلم کے بعد بدلہ لے تو ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی، ملامت تو ان پر ہے جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو جو صبر کرے گا اور معاف کرے گا یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، اپنے کیریکٹر کو پالش کرے گا، اس کو بلند کرے گا، اس کو سنوارے گا، زیادتی کو برداشت کرے گا، اور یہ آسان کام نہیں کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کرے تو اس کے لیے اس کے بعد کوئی کارساز نہیں۔ اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو جب وہ عذاب دیکھیں گے کہیں گے اب پلٹنے کی کوئی سبیل ہے؟ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ جہنم پر پیش کیے جائیں گے، جھکے جا رہے ہوں گے ذلت سے، وہ دیکھ رہے ہوں گے کن اکھیوں سے، اور ایمان والے کہیں گے واقعی اصلی زیانکار وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا۔ خبردار رہو ظالم ہمیشہ کے عذاب میں ہوں گے، اور ان کے لیے کوئی حامی نہ ہوگا کہ ان کی اللہ کے سوا مدد کر سکے، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اس کے لیے بچاؤ کا راستہ نہیں۔ اپنے رب کی بات پر لبیک کہو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ ٹلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، تمہارے لیے کوئی اس دن جائے پناہ نہ ہوگی، اور نہ ہی تمہارا کوئی حال بدلنے والا ہوگا۔ اگر وہ اعراض کریں تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو اپنی طرف سے رحمت چکھاتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی آزمائش انہیں پہنچی تو انسان بہت ناشکری کرتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکیاں، اور عطا فرماتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے لڑکے، یا لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے پانچ کر دیتا ہے، یقیناً وہ علم والا قدرت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اپنی چاہتیں بکھیر دیں کہ سب میری چاہت پہ ہوتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جو چاہتا ہوں وہ ہو کر رہتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اولاد کے خزانے میرے ہاتھ میں، بیٹیاں میری مرضی، بیٹے میری مرضی، اولاد نہ دوں یہ میری مرضی، صحیح اولاد دوں میری مرضی، اب نارمل اولاد دوں میری مرضی، سب میری مرضی اور چاہت ہے۔ اے انسان تو نے کیا کرنا ہے کہ اگر نوازوں تو شکر کر، اور اگر محروم کروں تو صبر کر، دونوں پہ جنت دوں گا۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، اور کسی انسان کے لیے نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کر پائے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے، یا اللہ اپنا کوئی رسول بھیجے، فرشتہ بھیجے، اس کی اجازت سے وہ وحی کرے جو وہ چاہے، یقیناً اللہ بلند حکمت والا ہے۔
تو فرمایا کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کر نہیں سکتا، جب اور جس وقت اللہ چاہے۔ تو حضرت جبرائیل 3 طرح سے آئے، 2 بار اصلی شکل میں آئے۔ فرمایا کہ جب غار حرا سے آپ نیچے اتر رہے تھے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور دوسری بار معراج کے موقع پہ، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، اور کبھی انسانی شکل میں آتے، مجسم ہو جاتے، حضرت دہیہ قلبی کی شکل میں آتے۔ وہ حدیث جبرائیل جو آ کر حضرت جبرائیل نے سنائی، وہ انسانی شکل میں آ کر سنائی۔ اور تیسرا کہ ظاہری حواس کا دخل نہ ہوتا، آپ کی روح پر ان کا انزال ہوتا کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، نزلہ علی قلبک، روح الامین روح محمدی کو آ کر سناتے تو روح اس کو وصول کرتی اور بڑا بوجھ پڑتا کہ اگر آپ اونٹنی پہ ہوتے تو اونٹنی بھی بوجھ کو محسوس کرتی اور کھڑی نہ رہ سکتے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہمارے حکم سے، روحاً قرآن پاک کو، کہ دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ ما كنت تدری، آپ نہیں جانتے تھے کہ قرآن پاک کیا ہے اور ایمان کیا ہے، مگر ہم نے اس کو نور بنا دیا، ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، اور یقیناً آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں کہ انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کا راستہ، وہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کی طرف تمام معاملات رجوع کرتے ہیں۔ سورۃ الزخرف مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنا دیا تاکہ تم عقل سے کام لو، اور یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے، ہمارے پاس بلند مرتبہ با حکمت ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا، کیا ہم تم سے نصیحت کو الگ کر دیں درگزر کرتے ہوئے کہ تم قوم ہو حد سے گزرنے والی؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کی زبان کو ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام آواز، زبان اور الفاظ سے ماورا ہے۔ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ الفاظ کا محتاج ہے کسی بھی معنی کو ذہن کی گرفت میں لانے کے لیے، آواز اور الفاظ سے سمجھتا ہے، مجبور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت زبان کو، عربی زبان کو ذریعہ بنایا۔ یہ سچائی کی کتاب ہمارے گھروں میں ہے، یہ پکار کر کہتی ہے غور تو کرو، مجھ پہ غور تو کرو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، ہم نے کتنے ہی نبی پہلوں میں بھیجے، ان کے پاس جب بھی نبی آتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ ہم نے ہلاک کیا ان کو جو پکڑنے میں طاقتور تھے، اور پہلوں کا طریقہ گزر چکا۔ اگر آپ ان اہل مکہ سے پوچھیں آسمان و زمین کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے ان کو زبردست علیم نے پیدا کیا۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو جھولا بنایا، گہوارہ بنایا، اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم راستہ پاؤ، اور وہ ذات جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اندازے کے ساتھ، پھر ہم نے اس سے مردہ شہر زندہ کیے، ایسے ہی تم نکالے جاؤ گے۔ اور وہ ذات جس نے تمام جوڑے پیدا کیے، اور اس نے تمہارے لیے کشتیاں اور مویشی بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم اس پر برابر ہو کر بیٹھو، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب تم اس پر بیٹھو، اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے یہ ہمارے کنٹرول میں دیا اور ہم طاقت نہ رکھتے تھے، اور ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ تو بہت خوبصورت دعا ہے۔ فرمایا کہ جب سواری پہ بیٹھو تو بسم اللہ پڑھ کر 3 بار الحمدللہ، 3 بار اللہ اکبر کہو، پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون،
اور پھر کہو سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی۔ یہ پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، فرمایا کہ رب کو پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے اس کے لیے اس کے بندے یعنی فرشتوں میں سے ایک حصہ بنا لیا، یعنی بیٹیاں بنا لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان احسان فراموش، کھلا احسان فراموش ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا انہوں نے اس کی مخلوق میں سے بیٹیاں بنا لیں اور تمہیں بیٹوں سے چن لیا؟ اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے جو کہ رحمان کے لیے مثال بیان کرتے ہیں بیٹیوں کی، تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہے اور وہ جھگڑے میں وضاحت سے بیان نہیں کر سکتے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، اور جب ان کو بیٹیوں کی بشارت دی جائے تو ان کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں، غم سے بھر جاتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ زیورات میں بچی کو دلچسپی ہوتی ہے، اور جب جھگڑا کرتی ہے، بحث کرتی ہے تو رونے لگتی ہے، جذباتی ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کو چوٹ لگی، ان کو بہلایا، فرمایا کہ اے اسامہ، اگر تو بیٹی ہوتا تو میں تمہیں زیور پہناتا، اچھے کپڑے پہناتا۔ حضرت ابو ہریرہ جب کوئی حدیث بیان کرتے تو حضرت عائشہ پوچھتی کہ میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی، تو وہ فرماتے کہ جس وقت آپ بناؤ سنگھار میں وقت گزار رہی ہوتی تھیں، میں اس وقت بھی دین سیکھ رہا ہوتا تھا، اسی وجہ سے میری روایات زیادہ ہیں۔ تو کہا کہ لڑکی کی فطرت میں اللہ نے بناؤ سنگھار رکھ دیا کہ اس کو دلچسپی ہوتی ہے، اور جب بھی وہ بحث کرتی ہے تو جذباتی ہو جاتی ہے، رونے لگتی ہے۔ اور انہوں نے بنا دیا فرشتوں کو، وہ جو رحمان کے بندے ہیں، ان کو عورتیں قرار دے دیا۔ کیا وہ ان کی تخلیق کے وقت گواہ تھے؟ ان قریب ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف تکے لڑاتے ہیں، اندازے کرتے ہیں۔ کیا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی کہ وہ اس کو تھامنے والے ہیں؟ بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آبا کو اسی مسلک پہ پایا اور ہم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ یہ دنیا سپر مارکیٹ ہے، یہاں پہ پروڈکٹس رکھی ہیں ڈبوں کی شکل میں۔ اسلام، کفر، سچ، جھوٹ، حیا، بے حیائی، زنا، پاک دامنی، یہ سب شیلف پہ رکھی ہیں۔ پیسہ، وقت، صلاحیتیں، ذہانتیں، یہ سب کرنسی ہیں۔ انسان اپنی پسند کے اعمال خریدتا ہے، ٹوکری میں رکھتا ہے، ٹوکری بھرتا رہتا ہے، پھر بل بن رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے گا تو اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک، یہ ریسیٹ ہے، یہ دیکھ کیا تو شاپنگ کر کے آیا۔ تو اللہ کرے کہ جب ہمارے ڈبے کھلیں تو ان میں حیا ہو، پاک دامنی ہو، تقوی ہو، صداقت ہو، بہترین شاپنگ کر کے جائیں کہ آج مارکیٹ کھلی ہے، آج ہم جو چاہیں خرید سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ بند ہو جائے اور ہم کچھ خرید نہ سکیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، ایسے ہی ہم نے آپ سے پہلے بستیوں میں کئی خبردار کرنے والے بھیجے۔ ان کے کھاتے پیتے لوگوں نے کہا ہم نے اپنے آبا کو جس طریقے پہ پایا، ہم ان کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ نبی نے کہا کیا بھلا میں تمہارے پاس زیادہ بہتر لاؤں اس سے جس پر تم نے اپنے آبا کو پایا، تب بھی نہیں مانو گے؟ قالوا، انہوں نے جواب دیا ہم جو تم دے کر بھیجے گئے ہو اس کا انکار کرتے ہیں۔ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔